جہاں تک جو باتیں سامنے آئی ہیں، الیکشن کافی متنازع بن گیا. جو حکومت سازی ہوگی وہ بھی متنازع ہوگی. اس لیے میں نہیں سمجھتا حکومت سازی کوئی حل ہے ان معاملات کا. آج جو حکومت بنے گی اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مسائل کا مقابلہ کر سکے، جو چیلنجز ہیں ان کو مقابلہ کر سکے. نہ صلاحیت ہے اور نہ مینڈیٹ ہے. آپ دیکھ لیں جو جماعتیں ہیں، اگر پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوتی، سپورٹ کرتی ہے، جو ابھی تک بات چل رہی ہے کہ سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر کو لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، پھر تو پرائم منسٹر ڈیلی ویجز کا پرائم منسٹر بن جائے گا. جس دن پیپلز پارٹی چاہے گی فارغ ہو جائے گا. یہ حالات ملک چلنے والے نہیں ہیں، یہ حکومت چلنے والے نہیں ہیں. اس لیے آج کچھ اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. آج سب کو ذرا اقتدار کی کرسیاں ایک طرف کر کے ملک کے معاملات کو دیکھیں، اس کا حل تلاش کریں. یہ آج ذمہ داری ہے اس ملک کی. بھائی صاحب اس کے لیے تو پھر دیکھیے، اگر حکومت نہیں بنتی تو الیکشن سکریپ کرنے پڑیں گے. اور یہ پوری جو ایکسرسائز ہے، پہلے بھی ہمارا تو کہنا یہی تھا کہ الیکشن نہ کرائیں آپ، اور کسی صورت سے کہ کوئی نیشنل کنسنسس بلڈ کریں، ڈیولپ کریں، جو کہ آپ کو ہر صورت میں چاہیے، اول چاہیے، آخر چاہیے. لیکن اس وقت کی صورتحال میں تو ہمیں الیکشن کے ریزلٹس کو، الیکشن کو اسکریپ کرنا پڑے گا آل ٹوگیدر. اور یہ شاید پرہیپس اس وقت پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال ہو جائے، خاص طور پہ ہماری اکانومی پھر اس ٹرموائل کے لیے پوری طرح سے ظاہر ہے کہ اس کے لیے سہنا مشکل ہوگا، کیونکہ ہم تو بالکل ڈے ٹو ڈے چل رہے ہیں. دیکھیں، میں ماضی کو چھوڑ دوں، ماضی میں نہیں کیا تو نہیں کیا نا، غلطیاں کر دیں، اب غلطیوں کو دہرائیں نا. تو آج صرف یہی طریقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ الیکشن سکریپ کر دیں یا حکومت سازی نہ کریں. آج حکومت سازی کو انکلوسیو بنائیں، سب کو ٹیبل پہ بٹھائیں. یہ اقتدار کو چھوڑ دیں، اقتدار کی کرسیاں ڈھونڈنا چھوڑ دیں کہ آج کس کو کیا ملے گا، کون سی وزارت ملے گی، کون سی کرسی ملے گی. کچھ نہیں ہے ان کرسیوں کے اندر، کچھ نہیں ملے گا کسی کو بھی یہاں سے. اگر آپ ملک کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے حکومت کرنے کی تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے آج جو بھی الیکٹ ہو گئے بیٹھیں وہاں پر، جو ساری جماعتیں ہیں بیٹھیں اور حل ملک کا تلاش کریں. کرسی پہ کون بیٹھے گا یہ فیصلہ بعد میں ہو جائے گا. لیکن سر ایزیئر سیڈ دین ڈن، کیونکہ یہ اب کیسے ممکن ہوگا کہ چلے یہ تو جماعتیں جو ہیں اس طرف کی ایم کیو ایم ہو گئی اور پیپلز پارٹی ہو گئی اور نون لیگ ہو گئی، یہ تو چلیں جوڑی ہوئی ہیں، مگر پی ٹی آئی کہاں ان کے ساتھ بیٹھے گی اور کہاں وہ حکومت میں شامل ہوگی؟ کون ان کو جوڑے گا، کون ان کو بٹھائے گا؟ جو آپ تو ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، پرہیپس وہ کہنا تو بہت اچھا ہے، اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر یہ پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ ابھی نہیں بیٹھ رہی ہیں، تو پی ٹی آئی کہاں سے بیٹھے گی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہو رہا نا. آپ حکومت سازی میں شامل کرنے کی بات مت کریں، آپ ملک کے معاملات کو حل کرنے کی بات کریں. میں تو یہ سننا چاہتا ہوں آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے. ابھی تک تو بات یہی سنتے ہیں کہ وزیر اعظم کس کو بنے گا، کون سی وزارتیں کس کو ملیں گی، کون چیف منسٹر بنے گا، یہ باتیں آ رہی ہیں. یہ باتیں تو پہلے بھی تھیں. 6 مہینے میں کون سی تربیت حاصل کر لی ہے ہمارے جو آج حکومت بنا رہے ہیں، جو کولیشن حکومت بنا رہا ہے، کون سی تربیت ان کو ملی ہے 6 مہینے میں کہ آج معاملات کو حل کر لیں گے؟ 16 مہینے تک ایک ناکام حکومت رہی ہے ملک کے اندر. تو اس لیے اور آج چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں. اس لیے ایک کوشش کریں حکومت سازی سے پہلے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھ سکیں اور آگے چل سکیں. اس میں عمران خان کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں شامل ہوتے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا کام کریں جو بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اقتدار کی بو مت آئے، اقتدار کی حوث کی بو نہ آئے. بہرحال ملک کے معاملات کو آپ حل کی کرنے بات کی میں خوشبو آنی یقیناً چاہیے. وزن ہے کہ وہ جماعت جس کا پاس نشان بھی نہیں تھا، جس کا نام بھی نہیں تھا، جس کے پاس کیمپین بھی نہیں تھی، جس کے لیے کوئی بھی ایک ایسی چیز جو نارمل کسی پارٹی کے اویلیبل تھی وہ نہیں تھی پی ٹی آئی کے بعد، اس کے باوجود ان کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ملے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سٹرانگ اپوزیشن کا کردار ملک کے لیے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو. اگر آپ نے پرائم منسٹر ان لوگوں میں سے بنانا ہے جو آزاد منتخب ہوئے ہیں تو یہ کام بھی کر دیں، ان کرسیوں کو ایک طرف کر دیں. آپ یقین کریں کامران صاحب، مجھے 36 سال سیاست میں ہو گئے، جتنے مشکل حالات آج ملک کے ہیں، آپ کسی جماعت کو ساری سیٹیں ملک کی دے دیں، کچھ نہیں کر پائے گی. اس لیے آج اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے.
آج یہ جو زخم لگ گئے ہیں جس نے بھی لگائے ہیں اس کو چھوڑیں ایک طرف. آج ملک کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اکٹھے ہوں, اور اس میں فوج کی ضرورت بھی ہے, اس میں چیف جسٹس آپ سب اکٹھے بیٹھیں, آگے کے راستے کا تعین آپ مخاطب پولیٹیشینز کے ساتھ ہی ہے نا کہ یہ پہلی ذمہ داری تو نواز شریف صاحب کی, آصف زرداری صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ہے نا کہ یہی کرے نا, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج یہ کروائے؟ کسی کروانے سے تو نہیں ہوگا. جی یہ سٹیک ہولڈر, فوج کروائے یا نہ کروائے, فوج بھی آج سٹیک ہولڈر ہے ملک کی سیاست میں, آج جوڈیشری بھی سٹیک ہولڈر ہے ملک کی سیاست میں. تو سب بیٹھے ہیں ایک ٹیبل پر, جس دن یہ بیٹھے ہوئے نظر آئے آپ کو حل مل جائے گا. اگر یہ الیکشن سے پہلے بیٹھ جاتے تو بہت اچھی بات تھی, نہیں بیٹھے ہیں, آج بیٹھ جائیں جب الیکشن ہو گئے. لیکن بھائی صاحب اس میں 3-4 چیزیں, ابھی تو پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتے ہیں ان کے پاس آئیڈینٹی بھی نہیں ہے, وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, مختلف چیزیں کر رہے ہیں, آپشنز اپلائی کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ان کے بہت سارے لوگ ابھی روپوش ہیں, چھپے ہوئے ہیں. عمران خان تو ظاہر گرفتار ہیں, اور بھی بہت سے لوگ گرفتار ہیں. تو یہ اور پھر یہ کہ جو ان کی شکایات ہیں خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے, آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کی آج تینوں نشستوں پہ جہاں پہ نون لیگ اور اس کا ایک حمایت یافتہ جیتا ہے, اور جو نون لیگی سمجھیے تینوں نشستیں ہیں, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیے ہیں. تو یہ اس قسم کی صورتحال میں یہ بھی تو ہے کہ جو جسٹس ہے یا جو اگر کہیں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو بھی تو فکس کرنا ضروری ہے نا. جی آپ وہ تو ساتھ ساتھ فکس کرتے رہے نا, اس کو فکس کرنا بہت ضروری ہے. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, آپ یہاں بازار میں چلے جائیں, پوچھ لیں الیکشن کون جیتا ہے. جو راولپنڈی ڈویژن میں ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو کمشنر نے خود کہہ دیا ہے. ان چیزوں کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ کریں, یہ بھی اس کے اندر شامل کریں کہ ہم الیکشن کو کیسے ملک میں غیر متنازع بنایا کریں گے. یہ الیکشن تو متنازع ہو گئے, پوری دنیا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے, آپ ذرا انٹرنیشنل میڈیا آپ مجھ سے بہتر دیکھتے ہیں. اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج بڑی ذمہ داری اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے کہ اس معاملے کو نپٹائیں, اس معاملے کو حل کریں. یہ تفریق سے کچھ نہ ملا ہے نہ ملے گا. لیکن صرف پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی نہیں بات بنے گی, جیسے آپ نے کہا کہ اس میں تو عدلیہ کو بھی شامل ہونا چاہیے, وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. ظاہر ہے کہ جو الیکشن کے جو ہوا اس پہ اگر پی ٹی آئی کو نشان نہیں ملا یا اس کا نام نہیں مل سکا اس کو, تو بہرحال وہ تو ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں نا. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ الیکشن کی مانیٹرنگ, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کنڈکٹ کیے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے اندر تمام ادارے بیٹھیں گے نہیں تو مسئلے کا تو حل نہیں نکلے گا. سر وہ اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں اقتدار میں. میں جو اقتدار میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. باقی مسائل آپ حل کرتے رہیں نا, وہ تو وقت کے ساتھ حل کرنے پڑیں گے کہ ہم یہ انشور کریں کہ اگلا الیکشن ہمارے ملک میں فیئر ہو جائے گا. تو آج اس کا راستہ بنائیں, اور آج کے معاملات حل کرنے کے لیے میں نے ایک تجویز دی ہے نا, اگر کسی کا بہتر تجویز ہے تو وہ بتا دیں. میں آپ سے بالکل پورے وثوق سے جو میرا تجربہ ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج آپ کسی بھی جماعت کو, اس ملک کی جماعت کو, پاکستان کی ہر سیٹ, ہر اسمبلی کی سیٹ دے دیں, کچھ نہیں کر سکے گی. اس لیے سب اکٹھے بیٹھیں گے تو آگے معاملے کا حل آپ کو ملے گا. اس میں کتنی بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان مسلم لیگ نون کامران صاحب کی, جس نے کہ اب دیکھیں نا آج کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد, اسلام آباد کے بعد کوئی 70-72 سیٹیں ٹوٹل ہے. اس کے بیسس پہ آپ پوری گورنمنٹ, ابھی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ پوری فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہو, پرائم منسٹر ان کے پاس ہو, بڑی ایک کیبنٹ ان کے پاس ہو. آبویسلی ان کو چیف منسٹر پنجاب مل گیا ہے مریم نواز کی شکل میں. تو جس طرح کی جو الیکشن ریزلٹس ہیں اس کے بعد پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ اس کو وہ چیز مل رہی ہے جو بیسکلی اس کا براہ راست تو رائٹ نہیں ہے. دیکھیں رائٹ ہو یا نہ ہو, رائٹ تو آپ پتہ کر لیں رائٹ کس کا ہے. اس رائٹ کو چھوڑ دیں, ایک طرف کر دیں, جو ہوا ہے اس کو ایک طرف کر دیں, فی الحال اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ کیبنٹ مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے, آج وزارت عظمیٰ ملنا کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میرا مشورہ پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں صاحب کو یہ ہوگا کہ اس اقتدار سے دور رہیں. مسلم لیگ نے 2022 کے حکومت بنا کر بے پناہ نقصان اٹھایا, اور یہ آج اقتدار میں آنا اس کے وجود کو خطرہ ہوگا. جو انتخابی نتائج ہے بھائی صاحب, آپ کا بے پناہ تجربہ ہے الیکشنز کا, پھر نون لیگ کے جانب سے الیکشن کا, یہ سارے
یہ کافی اس کو سیٹ بیک ہی کہیں گے نا، جو نون لیگ کے جو نتائج آئے ہیں، نیشنل جو نتائج آئے ہیں، اور جس طرح سے پھر کمپلیٹلی ایک کنفائنڈ نظر آتی ہے نون لیگ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر، اور پھر جو نمبرز ہیں اور جو سیٹس اس کے باوجود جو بھی الزامات ہیں، یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے نا مسلم لیگ نون کے لیے. دیکھیں سیٹ بیک کی وجوہات، آج مسلم لیگ نون کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ الیکشن میں کیا نتائج، کیا ہوا ہے، ووٹ کہاں گیا. اور میں اس بات کی ساری ذمہ داری جو ہے جو 16 مہینے کی حکومت ہے اس پر ڈالتا ہوں. زیادہ تر ذمہ داری وہاں کی ہے، کیونکہ آپ کو تو بیانیہ ہی نہیں رہا تھا کہ جس کو لے کر آپ عوام کے پاس جاتے. اور جو الیکشن کی بات آپ کرتے ہیں، ہم تو یہ ابھی تک حل نہیں کر سکے کہ فارم 45 ٹھیک ہے یا فارم 47 ٹھیک ہے.